الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين غفروا ربه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة الأرض الأرواح وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال النبي صلى الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے والدین انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگوں اور دوستوں عزیز میزبان ساتھیوں اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو تین آیتیں کریمات نازل کی ہیں بارگاہ الہی میں دعا گو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ماہ شوال مکرم جاتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات ہیں جو آپ کے گوش وزار کرنی ہیں اس مہینے کو تو اللہ نے فضیلت والا مہینہ بنایا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے اندر نکاح یا شادی کو مرموز تصور کیا جاتا ہے تو اسی حوالے سے کچھ ضروری گزارشات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس مہینے کے اندر اگر نکاح ٹھیک نہ ہوگا پہلے تو یہ بات سمجھنے کہ پورا سال کے 12 مہینے اور سال کے 360 دن اسلامی سال کے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ نے کسی دن کو مرموز نہیں بنایا زمانہ سارا اللہ تعالیٰ کا ہے کوئی دن کوئی مہینہ کوئی لمحہ مرموز نہیں ہوتا یہ نحوستیں ہماری اپنی ہوتی ہیں اللہ نے کسی دن کو مرموز نہیں بنایا کسی مہینے کو مرموز نہیں بنایا کرتوت ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہم منسوخ مہینوں اور دنوں کی طرف کر دیتے ہیں زندگی سے برکتیں اٹھتی
ایک بندے کی شادی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو پابند کرے، شریعت کی حدود کو توڑے، خوب ناچ گانا ہو، بھنگڑے ہو، اور پھر کہیں جی شوال کی وجہ سے نحوست آ گئی، سفر کی وجہ سے نحوست آ گئی، قیموں کی وجہ سے نحوستیں نہیں آئی، نحوستیں تب آئی کہ جو آپ پیچھے کرتوت کر کے آئے۔ اس مہینے کے اندر نکاح کے جواز کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نکاح ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، اور اسی مہینے شوال کے مہینے رخصتی بھی شوال میں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرا اپنا ہے، کیونکہ یہ اس دور سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ شوال کو، یہ سفر کو، یہ منوس کے آج آتا ہے، یہ مشرکین مکہ دور جاہلیت کی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اس دور میں بھی کہا جاتا تھا، علماء کرام نے اور کسی نے کرام نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بس اب کچھ کہتے ہیں کہ یوں ہوا تھا کہ ایک مرتبہ طاعون کی بیماری ہوئی، تو شوال کے اندر تھی، تو بہت ساری عورتوں کا بچوں کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے اس واقعے کو منسوخ کر دیا کہ جس نے شوال میں شادیاں کی وہ آگے یہی کچھ ہونا ہے، تو یہ آگے نسبت سے آ گئی۔ لیکن اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس نکاح کو بیان فرماتی ہیں کہ میرا اپنا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور میری زندگی سب سے زیادہ حسین گزری ہے، برکتوں والی گزری ہے، محبتوں والی گزری ہے۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے جو ذہن بن چکے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح ٹھیک نہیں ہوتا، یہ غلط تصور ہے۔ میرا اپنا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور میں اپنی اما جان فرماتی ہے کہ میں اپنی زندگی بڑی اچھی پیار اور محبت والی گزاری ہے۔ سب سے زیادہ محبت ازواج حلقہ ازواج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو اس لیے ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے متعلق چند ضروری گزارشات پیش کروں۔ حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح جب آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ ہجرت سے 3 سال قبل جب اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 برس ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑی باوفا اور گسار بیوی تھی حضور علیہ السلام کا، ان مشکل لمحات میں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ساتھ نبھایا۔ حضور علیہ السلام کے پریشان کن حالات میں قربانیاں دی، آپ علیہ السلام کے ساتھ وفاداریاں نبھائیں۔ جب انتقال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدمہ کوئی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں، بہت بڑا صدمہ ہے کہ پیارے آقا کا زندگی کی ضرور حقیقت حیات رسول ہو گئی تھی کہ جو حضور علیہ السلام کو ہر موقع پر تسلی دیا کرتی، آپ کو تسلی دے، آپ کا حوصلہ بڑھاتی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کا سبق لے کے تشریف لائے تھے، بہت پریشانی کے عالم میں تھے، پسینے میں شرابور تھے، زمینونی صدائیں لگا رہے تھے، کہا خدیجہ مجھ پہ چادر ڈال دو، مجھ پہ کمبل ڈال دو، اتنی خشیت و نفسی میں تو اپنی جان کا خوف لائے ہو، وہی کا بوجھ تھا۔ ان لمحات میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی، حوصلہ دی۔ تو ان محبتوں اور حوصلوں اور قربانیوں کے بدولت حضور علیہ السلام کو محبت بڑی تھی، جب جدا ہونے کا صدمہ بہت بڑا تھا تو بہت زیادہ پریشان تھے۔ عثمان بن مظعون کی بیوی ہیں حضرت خولہ بنت حکیم، انہوں نے حضور علیہ السلام کو پریشان دیکھا، غمگین دیکھا، وہ آگے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسرا نکاح فرما لیجیے، آپ پریشان رہنے لگتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اپنی رفیقہ حیات دوسری لے آئیے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی
حیات میں دوسرا نکاح نہیں ہوتا۔ جب خولہ بنت حکیم نے یہ مشورہ دیا تو حضور علیہ السلام نے پہلا سوال پوچھا کہ کس سے، یعنی تمہاری نظر میں کوئی رشتہ ہے جو تم میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، کماری آپ کو چاہیے تو میں وہ بتا دیتی ہوں، بیوہ آپ کو چاہیے تو میں وہ بتا دیتی ہوں۔ بیوہ ہے تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المؤمنین بنی، یہ ہے۔ کنواری سے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ابو بکر کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نکاح کروا دیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ مشورہ خولہ بنت حکیم نے دیا، انہی دنوں میں مجھے خواب میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اور خواب کی حالت میں جبرائیل امین ریشم کے کپڑے میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کے آئے اور آ کے حضور کو دکھائی، یا رسول اللہ یہ ہیں وہ جو آپ کی بیوی ہونے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو وہ چہرہ دکھایا گیا، پھر حضور نے فرمایا میں نے دیکھا تو وہ عائشہ پہچانتے۔ جس وقت نکاح ہوا تو نکاح کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس، یہ 6 برس کی عمر میں ام المؤمنین کا نکاح ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر اما جان فرماتی ہیں کہ 3 سال تک میں اپنے والدین کے گھر میں رہی، 6 کے بعد 3 سال، 9 سال کی عمر میں مدینہ جب ہجرت ہو چکی تھی تو مدینہ میں جب 6 سال مہینے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری تو بیمار پڑ گئی، مدینہ کی آب و ہوا کو دیکھ وہاں پر بیمار پڑ گئی، ان کے بال گرنے لگ گئے، 9 سال کی عمر تھی، بیماریوں کو ایسی پھیل گئی۔ تو جب وہ بیماری سے تھوڑی صحت یاب ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لے کے جاتے، آپ اپنی بیوی کو گھر لے جائیں، یا یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ تو حضور علیہ السلام قربان جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی ہمارے لیے کیسے بہترین مشاہدہ ہے، کیسے بہترین نمونہ ہے۔ سرور کونین ہیں، امام الانبیاء ہیں، بدر الدجا ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں۔ صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، ابو بکر میرے پاس تو مہر کی رقم کوئی نہیں، ابو بکر میرے پاس مہر کی رقم کوئی نہیں ہے، مہر دینا واجب ہے، دینا پڑے گا، میرے پاس تو مہر ہے کوئی، کہاں سے دوں گا؟ یہ محبتوں والا گھرانہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مال کے ہوتے ہوئے آپ کو مال کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ 12 آوقیہ حضور علیہ السلام کو ہدیہ پیش کی کہ آپ لیجئے اور میری بیٹی کا مال ادا کیجیے۔ یہ محبتیں ہیں، بیٹی بھی اپنی دے رہے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے مہر کا انتظام بھی ہو رہا ہے، مہر دے دیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کو مکہ کی مدینہ کی عورتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئیں رخصتی کے لیے اور مجان کو لے جانے کے لیے۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت عورتیں آئیں تو مجان جھولا جھول رہی تھی، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولا جھول رہی تھی، پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ میری آج رخصتی ہے، جھولا جھول رہی تھی۔ اور پھر روحان جو والدہ ہیں مجان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آواز دی بیٹی آ جاؤ، اپنی بیٹی کو نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے، بال سنوارے، تیار کیا، اور اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو اس وقت حضور علیہ السلام کی ضیافت کی گئی دودھ کے گلاس سے، دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، حضور علیہ السلام کے لیے پیش کیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا تناول فرمایا، تھوڑا سا پینے کے بعد جو بچا ہوا دودھ دیا اور کہا کہ جاؤ، میرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جاؤ برے میں آ کے آ جاؤ۔ یہ محبتیں ہیں، بڑی محبتیں ہیں۔ جب میرے آقا کے نکاح میں آ رہی ہیں، عقد میں آ رہی ہیں، حضور اپنا جھوٹا اما جان کو پلا رہے ہیں، اور جب حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو اما جان کی منہ کی چبائی ہوئی مسواک کو خود استعمال کرتے ہیں۔ حضور کے نکاح میں آ رہی ہیں تو حضور کا جھوٹا پی رہی ہیں، حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کا جھوٹا استعمال کرتے ہیں۔ یہ محبت حضور بیان دکھا کے جاتے ہیں۔
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ بھیجا کہ یہ بچا ہوا دودھ جا کے پلا دو عائشہ کو پلا دو۔ حضرت اسماء بن یزید فرماتی ہیں کہ میں اس شادی میں موقع پر موجود تھی، میں وہ پیالہ لے کے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تو اما جان شرما گئی۔ موقع ہی ایسا تھا، ایک تو 9 سال کی عمر ہے اور ایک ادھر سے آ گیا پیالہ پینے کو لوگوں کے سامنے، سے لوگوں کی وجہ سے بھی شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتی ہے کہ وہ شرما رہی تھی کہ میں کیسے سب کے سامنے حضور میں جھوٹا پی لوں، پہلے فرماتی میں نے کہا کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا عطیہ ہے، عطیہ ہے، کبھی بھی انکار نہیں کرنا، واپس نہ بھیجنا، پیو۔ فرماتی کہ انہوں نے شرماتے جو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا انہوں نے پی لیا، تشریف پناہ فرمایا۔ یہ تھی رخصتی ہونے سے پہلے کی حالت جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور جس وقت رخصت ہوئی ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سن 1 ہجری شوال کا واقعہ تھا کہ آپ کو رخصت کیا گیا، آپ کو گھر سے لے جایا گیا، اور اب ام المؤمنین جس گھر میں تشریف لا رہی وہ بھی کوئی عالیشان بنگلہ نہیں ہے، کوئی کوٹھی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا بنگلہ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا چبوترا ہے، چھوٹا سا گجرا جس کے اندر تشریف لا رہی ہے۔ میرے آقا تو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، دنیا تو ان کے پاس دنیا سے دور تھے، اور دنیا والوں کو وہ اپنی امت کو پیغام دے کے چھوڑا ہے، میں چاہوں تو میرے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہو سکتے تھے لیکن میں اس کو جمع نہیں کروں گا، میرے ہاں اور اللہ کی ایسی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، نماز کا وقت تھا، اقامت ہو گئی، اقامت پوری ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد نماز شروع کرنے کے بجائے وہیں سے واپس گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کے لیے آج واقعہ بڑا عجیب تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تکبیر کے بعد اقامت کے بعد حضور گھر چلے جائیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، آج کیوں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور واپس آئے، نماز ہو گئی، نماز کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معقول بات سامنے آئی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اقامت کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے، آج کیا ہوا کہ آپ اقامت کے بعد گھر تشریف لے گئے؟ حضور نے فرمایا میرے گھر میں کچھ دراہم آئے تھے، کچھ پیسے آئے تھے، میں نے کچھ تقسیم کر دی تھے، 2-3 درہم باقی تھے، 2-3 درہم باقی تھے، میں نماز میں آیا، نماز شروع کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں 2-3 درہم ہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہو کر اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ میرے گھر میں 2-3 درہم کی بات پڑے؟ اس لیے میں گیا واپس، روڈ کو جا کے صدقہ کر کے اپنے گھر کو خالی چھوڑ کے، اپنے دامن کو خالی چھوڑ کے پھر اللہ کے حضور آ گیا۔ خیر عرض کر رہا تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہے، نکاح ہے، ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہے، اور حال یہ ہے سادگی کتنی ہے، بس آسان سادگی کے ساتھ ام جان کو رسول کر دیا، تشریف لائی، جس گھر میں آئی تو وہ اس گھر کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مسجد نبوی کے چاروں طرف میں حجرے ہیں، ازواج مطہرات کے حجرے بنائے ہوئے چاروں طرف، یہ مشرقی جانب حجرہ تھا جسے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس حجرہ ہے جس میں میرے آقا آج تک کلام فرمائے ہیں، قیامت میں بروز محشر اپنے دونوں یاروں کے ساتھ یہیں سے اٹھے، تو یہ وہی مقدس حجرہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس کے گھر کو دنیا میں اللہ کے محبوب جنت کا ٹکڑا ارشاد فرمائے وہ محمد صدیقہ کائنات کا حجرہ رضی اللہ تعالی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، تو یہی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور یہی پر آپ علیہ السلام آئے بھی آرام فرمائے۔ اس گھر کے بارے میں آتا ہے اس کی لمبائی 6 یا 7 گز لمبا تھا، اتنی سی اس کی لمبائی تھی۔ اس کی اونچائی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا نا تو اس چھت کے ساتھ رکھتا تھا، اس کے ساتھ اتنا اونچا تھا، اور دیواریں مٹی کی تھی اور چھت کھجور کے خوشوں کی طرح کے اوپر ڈالی ہوئی، اور ان کے اوپر پھر ایک کمبل ڈال دیا گیا تھا، چادر ڈال دی گئی تھی تاکہ بارش سے پانی جو ہے وہ نیچے کام آئے، اس سے حفاظت ہو سکے، اور کبھی کبھار بارش تیز ہوتی
تو یہ پانی ٹپکتا بھی تھا حضور علیہ السلام۔ تو اس گھر میں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوتی ہیں، اور یہ اعزاز اور بڑے بڑے اعزازات حاصل ہیں اس گھر کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے تو حضور نے اس حجرے سے دروازہ چھوڑا ہوا، اس حجرے سے دروازہ، تو حضور علیہ السلام یہی سے براہ راست مسجد میں تشریف لائے، حجرے سے سیدھے مسجد میں تشریف لائے۔ اور جب حضور علیہ السلام اعتکاف فرماتے تو اعتکاف کی حالت میں یہ بڑی محبت ہے حضور کی اما جان سیدہ عائشہ سے، یہ محبت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ نکاح شوال میں ہوا ہے لیکن پھر بھی محبتیں دیکھیں وہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے، جب حضور علیہ السلام کو بالوں پر کنگھی کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حضور دروازہ کھولنے کے بعد سر مبارک اپنے دروازے سے باہر فرماتے اور پھر اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالوں پہ کنگھی کیا۔ حضور علیہ السلام اس موقع پر بھی اس حالت میں بھی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان سے کنگھی کروایا، تو اما جان اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتی اور حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے، سر دروازے سے اندر ہوتا اور پھر آپ کی سر پہ کنگھی فرما دیا کرتے۔ یہ میرے آقا کا گھر ہے، یہ میرے آقا کی شادی ہے، یہ میرے آقا کی سادگی والی شادی ہے، اس انداز سے میرے آقا کی شادی ہے۔ اگر آج ہماری شادیاں اس طریقے سے ہو جائیں تو پھر وہ سفر میں ہو یا محرم میں ہو، شوال میں ہو یا کس مہینے میں ہو، آپ کو بے برکتی کا گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب سنتوں کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر رمضان کے مبارک مہینے میں کرو، بیت اللہ کے اندر جا کر نکاح پڑھاؤ، لیکن جب سنت کے مطابق نہیں ہوگا کام تو پھر بے برکتیاں ہوں گی، پھر نہ اتفاقیاں ہوں گی، پھر نچاکیاں ہوں گی، پھر لڑائیاں ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی والی شادی کو دیکھ کر اور میرے آقا کے کل کائنات کو پورے گھر کے ساز و سامان کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کے گھر میں سامان کیا تھا؟ ایک چارپائی تھی اور ایک ہی چٹائی تھی، ایک ہی بستر تھا، ایک ہی تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کے چھلکے بنے ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں برتن دو برتن تھے، ایک آٹے کے لیے اور ایک کھجور کے لیے، اور دو برتن پانی کے تھے، ایک بڑا برتن پانی ڈالنے کے لیے، ایک چھوٹا پیالہ پانی پینے کے لیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی چراغ تھا جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے 40 دن تک وہ چراغ جلتا نہیں تھا، اس کی تیز نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو دیکھ کر شاعر نے کہا نا، بس ایک مشکیزہ اور ایک چٹائی، بس ایک مشکیزہ اور ایک چٹائی، ذرا سے جو اور ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کفائی، اور یہی ہے کل کائنات اس کی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گری نہ جائے صفات جس کی، وہی تو سلطان فرو بہر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اس سرور کائنات کا گھر بیان ہو رہا ہے، یہ محبوب دو عالم کا گھر بیان ہو رہا ہے، یہ دو ہستی کا گھر بیان ہو رہا ہے، جو ایک بات منہ سے نہ زبان پر نہ لائے، دل میں صرف خواہش کر دے اللہ میرے گھر سونے چاندی کے ہونے چاہیے، یاقوت اور زمرد سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے، جنت کے محلات اللہ میرے لیے دنیا میں بنا دے، حضور زبان سے نہ فرمائے، صرف دل میں بات آ جائے ایسا ہونا چاہیے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے، میرے آقا کے دل میں آنے والی اس بات پر بھی اللہ اپنے محبوب کے لیے دنیا میں جنت کے مال بنا دیتا، لیکن نہیں، میرے آقا نے ہمیں دنیا جمع کرنا کوئی نہیں سکھائی، میرے آقا نے بھی دنیا سے محبت کوئی نہ سکھائی، ہمیں کیا چیز سکھائی ہے؟ گھر کا عالم تو یہ ہے، گھر میں ہے کچھ بھی نہیں،
ایک چراغ جو 40 دن تک جلتا کوئی نہیں، گھر میں چولہا بھی کئی دن تک جلتا کوئی نہیں، پیڑ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو کئی دنوں کا فاقہ بھی کیا کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے، لیکن جب عبادت کو، جب اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے دیکھو گے تو ساری رات مصلے پہ کھڑے آپ کو نظر آئیں گے، سجدے میں نظر آئیں گے، قیام میں نظر آئیں گے، قعود میں نظر آئیں گے، رکوع و سجود میں نظر آئیں گے، اس کے حقوق میں کوئی کمی نہ کی، امت کو بتا دیا، سمجھا دیا، دنیا آئے نہ آئے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کے حقوق میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو میرے آقا نے اپنی پریکٹیکل لائف سے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ تمہیں دنیا سے کنار کشی اختیار کرنی پڑتی۔ ہاں ضرورت کے مطابق تو ہے، ہم اس تقوی کے معیار کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے جہاں پر حضور تھا، ہم اس تقوی کے معیار کو تو نہیں پہنچ سکتے جہاں پر صحابہ تھے، وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، محبت دل میں ہو، رسول اللہ کی محبت۔ یہ سیدہ کائنات کا گھر ہے جس ام المؤمنین کے لیے اللہ کی طرف سے 12 سلام لے کے آیا، جبرائیل امین لے کے آئے، جس ام المؤمنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی 18 آیتیں جس کی صفائی میں نازل فرمائے، اس کے گھر کا یہ عالم ہے کہ اس کے گھر میں کوئی چیز موجود ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ نکاح، یہ شادی اور پھر یہ عمر بھر محبتوں کے ساتھ گزارا جانے والا یہ رشتہ، یہ مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ کسی مہینے، کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا کا اپنا نکاح شوال کے اندر ہوا، رخصتی بھی شوال کے اندر ہوئی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بابرکت زندگی، محبتوں والی زندگی، یہ رشتہ ازدواج کس طریقے سے محبتوں کے ساتھ گزرا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور فرماتے عائشہ سے، اور پھر جب پوچھا جاتا ہے حضور ہماری مراد مرد ہیں، مردوں میں بتائیے کس سے زیادہ محبت ہے؟ حضور کو اما جان سے اتنی محبت تھی، وہاں پر بھی براہ راست ابو بکر نہیں فرمایا، فرمایا عائشہ کے پاس، نام پھر بھی ام المؤمنین کر لیا، نام پھر بھی صدیقہ کائنات۔ تو یہ محبتیں ہمیں یہ درس دے رہی ہیں کہ جب ہم اس قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، جب ہم اللہ کی محبت کو دل میں بسائیں گے، تو پھر ہمارے گھروں سے نااتفاقیاں ختم ہوں گی، پھر ناچاکیاں ختم ہوں گی، پھر جھگڑے ختم ہوں گے، پھر ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں گی۔ تو شوال کے اندر یہ غلط ذہن بنا دیا گیا ہے کہ شوال کے اندر نکاح کرنے سے کوئی نحوست پھیلتی ہے، اس کو اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دیں، کیونکہ پیارے آقا کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ، اور حضور کا اپنا نکاح کس میں ہوا؟ شوال کے مہینے میں ہوا۔ دوسری بات، شوال کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں روایات کے ساتھ آتا ہے کہ خود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے شوال کے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اچھا، اس کے جو مفسرین کرام نے اور محدثین کرام نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے، اس کی تشریح بیان کی ہے، وہ کیسے بیان کی ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 روزے پورے سال کے برابر۔ حضور کے ارشاد کا مطلب جو روایات کے اندر الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھے، گویا وہ ایسا ہے جسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب اس کو سمجھے یہ کیسے؟ قرآن کریم کے اندر تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو بندہ تم میں سے ایک نیکی لے کے آئے گا میں اس کو اجر کتنا دوں گا؟ 10 گنا اجر دوں۔ تو رمضان المبارک کا ایک روزے کا اجر 10 گنا پر بڑا بنائے تو کتنا بنتا ہے؟ ایک روزہ 10 روزوں کے برابر بنتا ہے، 10 گنا اجر دیا جائے گا، تو ایک روزہ کتنا ہو گیا؟ 10 روزوں کے برابر ہو گیا۔ رمضان کے 30 روزے کتنے ہو گئے؟ 300 دنوں کے برابر ہو گئے، اور یہ 300 دن تو کتنے بنتے ہیں؟ 10 مہینے بنتے ہیں۔ 300 دن 10 مہینے اسلامی بن جاتے ہیں۔ اب آگے جو 6 روزے ہم شوال کے رکھیں گے، یہاں پر بھی ضابطہ وہی آئے گا، ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، یہاں پر بھی ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہے۔ تو یہ 6 کتنے روزوں کے برابر ہو گئے؟ 60 کے برابر ہو گئے۔ تو 2 مہینے کے روزے یہ بن گئے۔ 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب رمضان میں کما لیا، 6 روزے شوال میں رکھ کے 2 مہینوں کے روزوں کا ثواب شوال میں کما لیا۔ اب یہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے مثال کے پورے 12 مہینے ہو گئے۔ یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔
हमें मजा होगा तो ये समझ जाती कि ये 6 रोजे पूरे साल के बराबर है, हालांकि ये नफली रोजे हैं, रमजान मुबारक के फर्जी रोजे हैं, ये वो ज्यादा फजीलत वाले हैं, लेकिन इसको जो मुहद्दिसीन कराम ने समझाया वो यूं समझाया, वो ये मतलब है 300 दिन रमजान के महीने के और 60 दिन करो शव्वाल के 6 रोजों के, पूरे साल के रोजे बन जाएंगे। ये ऐसा हो जाएगा बंदा जैसे इससे पूरा साल के 360 दिन, इस्लामी साल में तो 360 दिन ही होते हैं, तो ये 30 दिन कम से कम हर में ज्यादा से ज्यादा महीने के अंदर होते हैं। तो ये फरमा दिया कि पूरा का पूरा साल जो है इस बंदे ने रोजे रखते हैं। तो कोशिश ही करें, मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि आप रखें ही रखें। जिस बंदे को अल्लाह ताकत दे दे, इस्तिताअत दे दे, वो इस रोजों को रखे, बड़ी फजीलत के हामिल हैं। इससे बड़ी फजीलत और क्या होती है कि आप एक महीने और 6 दिनों के अंदर 360 रोजों का सवाब हासिल कर सकते हो। रोजे का सवाब तो बहुत ज्यादा है। ये रोजा का मैदान महशर में आपके लिए ढाल बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आ जाएगा सामने कि बारी ताला इसने दुनिया के अंदर भूख और प्यास को बर्दाश्त करके मेरा इंतजाम किया था, मेरा ख्याल रखा था, आज मेरे होते हुए इसको अज़ाब नहीं होगा। ये रोजा ढाल बन के आएगा। तो रमजान मुबारक के महीने के रोजे तो हमने रखे ही रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को तौफीक दे और इस्तिताअत हो, सेहत भी हो, तो इन रोजों को रखें, लेकिन इनको मुस्तहब समझते हुए रखें। ये नहीं है कि रखने वाला न रखने वालों पे तनकीद न करे और न रखने वाला रखने वालों को बुरा भला न कहे कि तूने क्यों नहीं रखे और तूने क्यों रखे। ये बात नहीं। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो जरूर रखे। ये बहुत फजीलत वाले रोजे हैं, बड़ा सवाब होगा इनका। और इसके अंदर शवाल के अंदर ये 6 रोजे आप रखेंगे, क्योंकि एक रूटीन बनी हुई है, माहौल बना हुआ है, रखने हैं भी आसान, कोई रखना चाहे तो रख भी सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उनको पूरा का पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए दुनिया है, आज हमारे पास मौका है, रमजान मुबारक का महीना गुजरा था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि गनीमत समझ ले रमजान मुबारक के महीने को। क्या पता है कि रमजान हमारी जिंदगी में आता है या नहीं आता, तो शव्वाल के महीने को भी गनीमत समझ। ये 6 रोजे मुस्तहब हैं, ये रोजे आइंदा साल हमारी जिंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे हम कोई नहीं जानता, कोई पता नहीं किसको मिलते हैं, किसको मैसर आते हैं, किसको मैसर नहीं आते। गनीमत समझ लें, गनीमत समझ लें बाहर जिंदगी को, जितना बसेरा हो गया ये एक गनीमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया हुआ है, तो इससे फायदा अगर आप हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। इस महीने के अंदर 6 रोजे रखकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई है, पूरा साल रोजे रखने के बराबर हो जाएगा बंदा। तो अल्लाह तबारक से दुआ है जो विश्वास और नाम पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते हैं।